الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال كالبعاء إذا تاب أسفله تاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه سمع الله به سامع خلقه وصفره وحقره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، توحید و سنت کا عقیدہ عطا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے فراغت اور اپنی عبادت کے لیے رغبت عطا فرمائی، کیونکہ اس کے احسان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست رکھ سکے، اپنے نظریات کو ٹھیک کر سکے۔ اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمیں ویسا کردار عطا کر دے جیسا کردار اسے پسند ہے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چند دن رہ گئے ہیں قربانی کے حوالے سے، اس لیے آج کی یہ مجلس، یہ نشست، آج کی گفتگو یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے، قربانی کے مقاصد کے حوالے سے۔ ان دنوں ہم قربانی خریدنے جاتے ہیں تو ہمارے مقاصد کیا ہوں؟ قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مقاصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات یاد رہے، پہلی بات ہی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے شروع ہوا یہ عمل، اور جس کو مظلومانہ قتل کیا گیا اس کا ایک جملہ قرآن مجید نے نقل کیا، جب اس کے بھائی نے اس بنا پر اس کو مارنے کی کوشش کی، قتل کرنا چاہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے اور قاتل کی قربانی کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو جو قتل ہونے والا ہے یعنی حابیل، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی طرح سے نقل فرمایا ہے۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقین سے قبول کرتا ہے۔ بظاہر تو سب ہی قربانی کرتے ہیں، اس وقت تو خبر مل گئی، اس وقت تو معلوم ہو گیا، کیونکہ سابقہ امتوں میں قبولیت کی نشانیاں واضح تھیں، آسمان سے آگ آتی تھی، خبر مل جاتی تھی کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کس کا جہاد قبول ہوا ہے، کس کا جہاد قبول نہیں ہوا۔ لیکن اب تو کسی کو خبر نہیں ملتی، اب یہ ایڈوانس ہی خبر موجود ہے کہ جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہوگا اتنی ہی قبولیت پائے گا۔ اب اس پر کوئی بیرونی شخص نہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، نہ تبصرہ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف جس کا عمل قبول بھی ہوا ہے، ماں سوائے ایمانی یقین دہانی کے اس کے پاس کوئی دوسری یقین دہانی نہیں ہے کہ اس کی قربانی یا اس کا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو آگاہ کرتی ہے، متنبہ کرتی ہے، وہ برائی سے، برائی پر پچھتانے کی توفیق دیتی ہے، اور نیکی پر اندر سے سرشار کرتی ہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے۔ لیکن اگر وہی اچھا کام نفس اس کا
تکبر کا شکار ہو جائے تو وہ کام کیا ہوا بھی کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح سے اعمال کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی ابتدائی حدیث، ابتدائی روایت جہاں سے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا ہے، جہاں سے عمل کا آغاز ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا آغاز کرتے وقت آدمی کا ارادہ یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی جب آپ قربانی خریدنے جاتے ہیں اس وقت آپ کا ارادہ کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اگر ارادہ یہ ہے کہ گائے ہم اس لیے خریدیں گے کہ ہمیں گائے کا گوشت پسند ہے، گائے ہم اس لیے خریدیں گے کہ اب گائے نہ کریں محلے میں عزت نہیں رہتی، یا بکرے ہم اس لیے قربان کریں گے اس ساتھ کہ خود بھی تو کھانا ہے، گائے تو لوگوں کے لیے ہے، بانٹنے کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ عمل ہے جس کی بنیاد ہمارے اندر، ہمارے ضمیر کے اندر، ہمارے دل کے اندر کہیں چھپی بیٹھی۔ ہم گائے اس لیے خرید رہے ہیں کہ کافی گوشت ہو جائے گا، لوگوں کو بانٹنا ہے اور محلے میں دکھائی بھی دے گا کہ انہوں نے گائے کی ہے۔ بکرا اس لیے خرید رہے ہیں، یا بکرا چھوڑ کے دمبا اس لیے خرید رہے ہیں کہ دمبے کا گوشت مجھے بڑا پسند ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، اگر تو کوئی دمبا اس لیے خریدے یا مینڈا اس لیے خریدے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کو پسند تھا، اگر تو کوئی گائے اس لیے قربان کرے کہ چلے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں زیادہ اب اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، اگر کوئی بکرا اس لیے خریدتا ہے کہ مجھے پسند ہے تو جو مجھے پسند ہے وہی لوگوں کو کھلاتا ہوں، بات وہی ہے، لیکن اس کا زاویہ بدلا۔ یہ اعمال کی بنیاد ہے، اور بنیاد سے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ قبول ہونے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسرا حصہ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا انجام تو خاتمے پر ہے۔ نیت اچھی تھی، ابتدا اچھی تھی، اب جب عمل کر لیا ہے تو گوشت بانٹتے وقت تکبر کا اظہار کرتا ہے، تحقیر آمیز انداز اختیار کرتا ہے، اپنے عمل پر خوش ہوتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر ابتدا میں کھوٹا ہو تو بھی خرابی، اور اگر کر لینے کے بعد بھی کھوٹ آ جائے یا دل میں تکبر اور غرور آ جائے تو تب بھی خرابی۔ آغاز کرتے وقت اللہ کی رضا ہے، اور اختتام پر اللہ سے ہی بدلے کی توقع ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو دیکھیے، وطن چھوڑا ہے، پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا بڑھاپے میں، تو بیوی اور بیٹے کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑا ہے، پھر جب اس کی محبت سے دل بھر گیا اور وہ ساتھ بھاگنے کے لائق ہوا تو اللہ نے ذبح کروا دیا ہے۔ یہ کتنے عمل ہیں، پھر اللہ کا گھر بنایا ہے، بڑے بڑے اعمال انجام دینے کے بعد پھر رویہ کیا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر تیری بارگاہ میں ان کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ رویہ پیش کرنا پڑے گا، اگر یہ نہیں ہوتا تو یاد رکھیے ہم لوگوں کے سامنے تو چھپا سکتے ہیں، اصل میں ہم نے کہیں نہ کہیں سمجھ لیا کہ عمل کا تعلق شاید لوگوں سے ہے، میرے اظہار سے ہے، جو میں کہوں گا ویسا مانا جائے گا، میں اپنے اوپر لیبل چسپاں کر دوں کہ میں بڑا ہی نیک اور بڑا ہی متقی ہوں،
تو لوگ مجھے مان لیں گے. لوگ تو مان لیں گے، لیکن لوگوں کے خالق کو منانا آسان نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. من سمع الناس بعملہ، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کے عمل سے واقف ہو جائیں، شہرت چاہتا ہے، اپنے عمل کی بنیاد پر لوگوں کی قبولیت چاہتا ہے، سمع اللہ بہ، اللہ لوگوں میں مشہور کر دے گا. سامع خلقہ، وہ تو ساری مخلوق کو سننے والا ہے، وہ تو ساری مخلوق میں کسی کو مشہور کر سکتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ یہ چاہے کہ مجھے مشہور کیا جائے، اللہ اسے مشہور کر دے گا. یہ چاہتا ہے میں نے 50 لاکھ کی گائے خریدی ہے، ٹی وی پر تذکرہ ہو، یہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس کے عمل کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا؟ فرمایا وَصَفَّرَهُ وَحَقَّرَهُ، اللہ اس کو اس کی چاہت کے مطابق دے دے گا. لوگوں میں شہرت چاہتا ہے، لوگوں میں تعجب چاہتا ہے، لوگوں میں عجب چاہتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں، حیرت سے کہیں فلاں نے اتنے جانور ذبح کر لیے، اللہ یہ کروا دے گا. لیکن اپنی بارگاہ میں اس کو صفر کر دے گا، اس کو حقیر کر دے گا. گویا اس کے کیے ہوئے کا ایک بال بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا. کجا یہ کہ جس جانور کو تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہو، اس کے بالوں کے برابر نیکیاں حاصل ہوتی ہوں، اور کجا یہ کہ تم نے دنیا میں شہرت تو حاصل کر لی، لیکن آخرت میں اپنے رب سے اجر حاصل کرنے کی کوئی امید ہی باقی نہ رہی. کیا کرایا سب پر پانی پھیر دیا. دوسری حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال کالوعاء، اعمال کی مثال تو برتن جیسی ہے. اعمال کی مثال تو برتن جیسی ہے. اذا تاب اسفلہ تاب اعلاہ، اگر نچلا حصہ اوپر والا حصہ اچھا ہو، نچلا حصہ اچھا ہو تو اوپر والا حصہ بھی اچھا ہوگا. وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ، اگر برتن کے نیچے والے حصے میں گندگی ہے تو اوپر بھی گندگی دکھائی دے گی. یہ نہیں ہوتا کہ برتن نیچے تو گندگی کو چھپا لے اور اوپر کچھ اور ظاہر کر دے. اعمال کی مثال تو برتن جیسی ہے. جو اس کے پیندے میں ہوتا ہے، جو اس کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، وہ خوشبودار ہے تو اس کی خوشبوئیں ابھی وہ گھر میں پک رہا ہوتا ہے تو سارے گھر کو معطر کر دیتا ہے. اگر وہ بدبودار ہے تو سارے گھر میں کیا محلے میں بدبو پھیلی ہوتی ہے. اگر وہ خوش ذائقہ ہے تو اس کے ذائقے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر اس کے اندر گندگی ہے تو گندگی کا اظہار اس کے اوپر والے حصے سے بھی ہوتا ہے. اعمال کی مثال تو برتن جیسی، یعنی چھپ نہیں سکتا، ظاہری طور پر لبادہ اوڑھ لیتا ہے. اور یاد رکھیے، اب یہ بات تو آزمائی ہوئی ہے کہ لوگ جس کے عمل کی اس کے منہ پر تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی ہی دور ہٹ کے اس کی تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے منہ پر اس کی تعریفیں کرنے والے، اس کی قربانیوں یا اس کے جانوروں یا اس کی زیادہ تعداد کی قربانیوں پر فخر کا اظہار کرنے والے، اس کی خوشامد کرنے والے، تھوڑی دور ہٹ کر اس کی غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں نازیبہ کلمات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے تکبر اور غرور کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو اعمال پسند ہیں ان کی بنیاد اخلاص پر ہے. امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ ایک شخص آیا دور دراز سے، اس نے آ کے کہا میں نے ابو ہریرہ سے ملنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا کہ مجھے وہ بات سنائیے جو اللہ کے رسول نے آپ کے سامنے ارشاد فرمائی، وہ خاص حدیث سنائیے.
اللہ اکبر. امام بخاری یہ اشارہ سمجھ گئے ہیں, امام حضرت ابو ہریرہ یہ اشارہ سمجھ گئے ہیں, اور انہوں نے وہ حدیث شروع کی, وہ حدیث جس میں 3 چوٹی کے اعمال کرنے والوں کا انجام بیان کیا ہے, اور وہ شروع کی تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا روتے رہے, پھر شروع کی, پھر غشی آ گئی, پھر اٹھے, پھر شروع کی, پھر غشی آ گئی, 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ ہم اس کو بڑے ہی ٹھنڈے پیٹوں سے سنتے ہیں اور بڑا ہی کم غور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ حدیث کیا تھی کہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے یا ڈالے جانے والے لوگ وہ کون ہیں؟ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, کافروں کے ساتھ مقابلہ نہیں, یہ مومنوں میں سے ہیں. کون؟ اس میں عالم ہے, اس میں خرچ کرنے والا سخی ہے, اس میں اپنی جان قربان کرنے والا شہید ہے. یہ چوٹی کے کام ہے, اس سے بڑا کوئی کام آپ کی نظروں میں دین کے علم کو بیان کرنے والا, پھیلانے والا کتنا بڑا کام ہے؟ اپنے مال کو اللہ کی راہ پہ قربان کرنے والا کتنا بڑا کام ہے, اور اپنی جان کو قربان کر دینے والا یہ کتنا بڑا عمل ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی پاک سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تینوں سے پوچھا جائے گا, بتاؤ تم کیا کر کے آئے, اور یہ اپنی کارگزاری سناتے ہوئے اظہار کر رہے ہوں گے کہ ہم نے تیرے دین کا کام کیا, علم پھیلایا, میں نے مال خرچ کیا, میں نے اپنی جان قربان کر دی. میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اور ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو, کذاب ہو, تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیے, بلکہ تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کر دیں, تم لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے, لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی, جاؤ ان سے بدلہ لے لو, میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے, بلکہ انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. جن اعمال پر ہم آج غور و فکر نہیں کرتے اور جن پر فخر کر رہے ہوتے ہیں, قربانی ان سے بڑی چیز ہے, اوپر کی چیز ہے. قربانی, مال کی قربانی, مال کی قربانی تو سب سے ہلکا کام ہے. مال کی قربانی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, مال کی قربانی تو سب سے ہلکا کام ہے. اس سے بڑا کام جان کی قربانی ہے, اولاد کی قربانی. آپ قربانی تو تسلیم و رضا کا نام ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین, دونوں باپ بیٹوں کی اللہ نے کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جب دونوں نے تسلیم کر لیا, سر جھکا لیا, مان لیا, وتلہ للجبین, اور اپنی جبین کو جھکا دیا, اپنے سر کو جھکا دیا, رضا راضی برضا ہو گئے. باپ ذبح کر رہا ہے, بیٹا ذبح ہو رہا ہے, ذبح کرنے والے کے دل میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی جذبہ نہیں, اور ذبح ہونے والے کے دل میں بھی اللہ کی رضا. وہ باپ کے سامنے بھی بہت اچھا بیٹا بننے کی خواہش نہیں. کیا ہے؟ تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, میں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا. اور صبر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. دونوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, اور اللہ جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کو کیسا نواز دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, دونوں باپ بیٹوں کی اصل میں صرف اسماعیل کی قربانی نہیں تھی, یہ تو ابراہیم کی بھی قربانی ہے. باپ کے سامنے بیٹے کے ہاتھ پہ کوئی چھری چلائے تو باپ کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے. خود باپ چھری چلانے والا ہو, یہ تو منظر ہی بڑا عجیب ہے. لیکن اللہ کا قرآن ان کا وہ حلیہ اور وہ منظر بیان کرتے ہوئے جن الفاظ کو بیان کرتا ہے, فلما اسلما, دونوں نے تسلیم کر لیا, اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے. یہ بڑی قربانی تھی.
یا وہ بڑی قربانی ہے جو ہم دیتے ہوئے آج فخر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں پر روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے لوگوں پر کوئی احسان کر دیا ہے، اور بڑا ہم سناتے ہیں بڑی مہنگی ہو گئی، بڑا مشکل ہو گیا. جس کے لیے مشکل ہے اسے آزادی ہے وہ نہ کرے، جس کے لیے مشکل ہے اس کو رخصت دی. مشکل ہے تیرے لیے تو نہ کر، لیکن اس مشکل کا تیری زبان کے ساتھ ساتھ تیرے رب کو بھی پتا ہو کہ واقعی تیرے لیے مشکل ہے. یہ زبان سے مشکل ہوا ہے، لوگوں کے سامنے رونے پیٹنے کے لیے مشکل ہوا ہے، تو قربانی لوگوں کے لیے کر رہا ہے. کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا لوگ، بڑی مشکل سے خریدا ہے جانور. کیوں خریدا بڑی مشکل سے تم نے؟ اللہ کے رسول نے تمہیں آسانی دی، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتے کے علاوہ ذبح نہیں کرنا. الا ان یسر علیکم، ہاں اگر تمہیں تنگی ہو جائے، مشکل ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر تم بھیڑ کے دمبے میں سے، مینڈے میں سے 1 سال کا جو جانور ہے اس کو قربان کر لو. یعنی یہ آسانی بھی ہے. اچھا گائے خرید کے لایا تو آتے ہی لوگوں میں محلے میں مشہور کر دیا، بڑی مہنگی ملی. کس کو بتا رہے ہو؟ کس کے لیے کیا ہے؟ میں وہ بات کر رہا ہوں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی، آ کے 10 لوگوں سے شکوہ کرتا ہے منڈی بڑی مہنگی ہو گئی، حالات بڑے خراب، بڑی مشکل سے میں لے کے آیا. تو تمہیں آسانی کا رستہ بھی دیا تھا، دیا یا نہیں دیا؟ یہ زبان سے جو جملے ادا کر رہے ہو، جانتے ہو ایک ایک جملہ تمہارا نقل کیا جا رہا، آسانی کی کوشش کر لو. لیکن یہ شکوہ، یہ شکایات، ان سے ماورا ہو جاؤ. اسی طرح سے قربانی تسلیم و رضا کا نام ہے. قربانی تو دینے کا نام ہے، بانٹنے کا نام ہے. ہمارے ہاں بہت سے سوال آتے ہیں کتنا گوشت بانٹنا چاہیے، کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا حدیث تو ہے کہ جب تم روز ہی کھاتے ہو تو تم سارا ہی کیوں نہیں بانٹ دیتے؟ اور قربانی کرنے والا اگر اتنا محتاج اور پریشان ہے، بڑی مشکل سے اس نے قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، تو اللہ کو نہ گوشت جاتا نہ خون، وہ ساری خود بھی کھا سکتا. فیصلہ تو تم نے کرنا. ایک آدمی ہر مہینے میں 20 مرتبہ گوشت کھاتا ہے، تو اسے کس نے کہا کہ وہ پوری فریج بھر لے؟ یہ رویہ ہے جو تم نے اپنے حالات کے موافق خود اپنے لیے فتوے جاری کیے ہیں. تمہیں کوئی غریب کیوں نظر نہیں آیا؟ ابھی کل ہمارے ایک دوست نے لکھا ہوا تھا کہ ہم اتنے بے خبر ہو گئے، محلے میں کوئی شخص فوت ہوا، اللہ اکبر، فوت ہونے پر پتہ چلا کہ کفن دفن کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. امیروں کا محلہ ہے، اور اس کے گھر والوں نے وہ پنکھا جو چند دن پہلے اسی علاقے سے کسی انسٹالمنٹ والے سے 15,000 میں لیا تھا، وہی 8,000 میں پھر اس کو نقد میں بیچا. تب پتا چلا کہ وہ کتنا مشکل حالات میں تھا. کیا یہی اسلام ہے؟ کیا پیغمبر اسلام نے یہی تربیت کی ہے؟ جس نے کہا اپنے ہمسائے کی فکر رکھنا، خبر رکھنا، جس نے کہا تیرے گھر میں پکتا ہے تو اپنے ساتھ آس پاس والوں کی بھی فکر رکھنا. کوئی مرتا ہے تو پھر ہی کیوں فکر ہوتی ہے، یا پھر ہی کیوں خبر ہوتی ہے؟ ہم زندہ لوگوں کی خبر کیوں نہیں لیتے ہیں؟
یہ قربانی ہے اصل میں، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ. اور قربانی تو عیب دار اگر جانور کی نہیں ہوتی تو فاعل کو بھی عیب دار رہنا چاہیے. نبی پاک نے فرمایا تھا نا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، چار جانور جائز نہیں ہے کہ ان کی قربانی کی جائے. العوراء بین عورها، جس کی نظر خراب ہو، بھینگا ہو اور نظر واضح خراب ہو جائے. کچھ کہوں آپ سے، اگر بھینگا جانور، مینڈا، بکرا، گائے، بیل جس کی نظر خراب ہو، نظر خراب ہونے سے گوشت کا کوئی تعلق، اس کی حلت و حرمت سے بھی کوئی تعلق، یعنی ایک جانور اندھا ہو جائے، وہ حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے. قربانی میں کیوں منع کیا؟ قربانی میں کیوں منع؟ اس لیے کہ اللہ کو عیب دار چیزیں پسند، تو عیب دار انسان پسند ہے. قربان کرنے والا، چھری پھیرنے والا، چھری تو خیر اب بڑی مشکل ہے کوئی پھیرے، خود تو گناہ کبیرہ سمجھ لیا چھری پھیرنے کے عمل کوئی، اپنی اولاد کو سکھاتا نہیں، خود نہیں سیکھتا، اور اس کو بزدلی کا نام دیتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. گوشت کھانا برداشت ہے، پھر ابراہیم کو کیسے یاد کرے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے. اگر بھینگا یا اندھا جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں، تو یہ جو جس کی نظریں اتنی خراب ہیں، اس کی نظروں سے کوئی بچا ہوا، اس کی آنکھ سے، آنکھ کے کردار سے کوئی چیز چھپی ہوئی. فرمایا دوسری نشانی کیا ہے، دوسری خرابی کیا؟ اگر یہ بات اس کے اندر پائی جائے تو قربانی نہیں ہوتی. ولرجاؤ، لنگڑا ہو، لنگڑا، چال ٹھیک نہیں، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، کھر ٹوٹا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ کہاں سے جانور سفر کرتے ہیں، منڈی میں آنے تک کہیں نہ کہیں نقصان ہو جاتا ہے. کوئی خریدتا تم میں سے؟ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ نے پہنچا دیا. لنگڑا ہے، چال ٹھیک نہیں، قربانی سے پہلے تو قربانی ہوگی. اور جس کی اپنی چال ٹھیک نہ ہو، جس کے کردار سے گلی محلے والے تنگ ہوں، جس کی چال سے لوگ پناہ مانگتے ہوں، جس کے چال چلن سے لوگ خوف کھاتے ہوں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایسا ہی رہے. مریض ہے، والمریضۃ بین مرضها، مریض جانور ہے، مریض ہے تو قربانی پہ جائز نہیں. اور جس کو 1000 مرض لگے ہوں، کہیں شرک کا، کہیں بدعات کا، کہیں خرافات کا، کہیں نافرمانی کا، کہیں والدین کی نافرمانی کا، اتنے مرائض ہیں، امراض ہیں اس کے ساتھ، پھر بھی یہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے. ان کی بھی قربانی دے دو. والکثیر التی لا تنکی، جس میں گودا نہ ہو، اتنا کمزور ہو، وہ تو نہیں لگتا. اور جس میں ایمان کی رتی بس اتنی رہ جائے کہ وہ عید والے دن بڑی مشکل سے 2 رکعت عید کی نماز پڑھتا ہے، وہ چل جاتا ہے. فیصلہ آپ کریں. قربانی تو تسلیم و رضا کا نام ہے، قربان کرنے کا نام ہے. سمیہ نے، خبیب نے رضی اللہ تعالی عنہ کیا قربان کیا ہے. ایک حرف سننا چاہتے ہیں کافر کہ صرف اتنا کہہ دو
کہ تمہارا واسطہ تعلق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہے قربانی. صرف ایک حرف سننا چاہتے. خبیب سے تو کہا دین بھی چھوڑنے کو نہیں کہہ رہے, چل اتنا ہی کہہ دے جس جگہ تو ہے, جس تکلیف میں تو ہے, جس درد میں تو ہے, کاش یہاں تیری جگہ محمد ہوتے. اللہ اکبر. یہ ہے قربانی کہ اس نے ایسے تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی محبت والوں کے دلوں میں بستے ہیں. کہا تم یہ کہتے ہو میں یہ چاہوں یہ کہوں اپنی اس تکلیف کے بدلے کہ کاش محمد یہاں ہوتے. میں تو یہ کہتا ہوں ایک جان ہے, کاش 1000 جانیں بھی قربان ہوں تب بھی میں یہ چاہوں گا. ایک جان کے بدلے نہیں, 1000 جانیں قربان کروں, اسی تکلیف سے برداشت کروں, پھر بھی نہیں چاہوں گا. یہ تو دور کی بات ہے کہ میرے آقا کو کسی ٹکٹکی پہ باندھ کر ان کے جسم کو چھیدا جائے, راہ چلتے ہوئے آپ کے بدن میں آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے, مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے. یہ ہے قربانی. جب آپ کے نظریات, آپ کا تصور زندگی, تصور حیات, آپ کے لیے ایمان اس قدر عزیز ہو جاتا ہے. قربانی تو مصعب بن عمیر نے دی ہے. جانتے ہیں کون ہے؟ صحابی رسول ہیں, شہزادوں کی زندگی گزارنے والا, امیر ترین مکہ کی ماں کا بیٹا ہے, جو لباس پہنے تو پھر نہ دہرائے, خوشبو لگائے تو لوگ حسرت سے پوچھیں کہ کہاں سے لائے ہو. حسین اتنا ہے کہ جب قتل ہوئے, جب شہید ہوئے تو لوگوں کو شبہ پڑا کہ محمد شہید ہو گئے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں. حسین اتنا ہے, نبی پاک کے ساتھ مماثلت اتنی ہے کہ مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والوں نے سمجھا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا ہے. اتنے حسین. حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام کے لیے اس امیر ترین کبیر ترین گھرانے کے فرد کو آزمایا گیا, فاقہ کشی اختیار کرنا پڑی. وہ جس کا دن میں کئی مرتبہ لباس بدلتا تھا, وہ ٹاٹ کے بوریے, ٹاٹ کے ٹکڑوں میں بنا ہوا, بوری کا لباس پہنا ہوا. اور نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ تشریف لاتے ہیں, خوشی کا موقع تھا. آپ کے صحابہ اور شہر مدینہ کے انصار صحابہ جوق در جوق آپ کا استقبال کر رہے, اور آپ کی نظریں ڈھونڈ رہی تھیں. اور جب آپ نے دیکھا مصعب کو اس حال میں کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جس کی ماں نے اسے بڑے ناز و نیم سے پالا تھا, آج اسلام کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی. یہ ہے قربانی. ہم تو تھوڑے سے چند ٹکے قربان کر کے اس کا بھی میکسیمم خود کھا کر قربان کرتا ہے, تو زیادہ تر گوشت خود ہی استعمال کرتا ہے, چاہے اپنے تعلقات والوں کو دیتا ہے, چاہے اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے, یا غریب غربا میں بھی تقسیم کرتا ہے تو ان کی بھی دعائیں سمیٹتا ہے. میکسیمم خود استعمال کرتا ہے اور فخر کر رہا ہوتا ہے جیسے اللہ پر بڑا احسان کر دیا ہے. ادھر دیکھو, سب کچھ قربان ہوا اور اتنے فاقے کاٹے, اتنی بھوک کاٹی اسلام کے لیے کہ اس حسین ترین انسان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بھوک کاٹ کاٹ کے مصعب کی حالت یہ ہو گئی تھی, اس کی اوپر والی جلد, جسم کی اوپر والی جلد ایسے ہو گئی تھی جیسے سام کی اوپر والی جلد خشک ہو جاتی. اور پھر وہ صحابی جو غزوہ احد میں شہید ہوا, پہلے دونوں بازو کاٹے گئے, پھر گردن کٹی, اور جس کو دفن کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب لایا گیا تو چادر بھی پوری نہیں تھی کفن کے لیے. سر کی طرف کریں تو پاؤں کھل جائیں, پاؤں کی طرف کریں تو سر کھل جائیں. جس کے پیروں پر گھاس ڈال کر اس کو کفنایا گیا,
یہ ہے قربانی. قربانی کا اصل جذبہ اور سبق لینا ہے تو ان لوگوں سے لیجیے. اور پھر صحابہ یاد کیا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے ہیں، دعوت کا کھانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سمیت بیٹھے ہوئے، سامنے بھنا ہوا گوشت ہے، طرح طرح کی کھجوریں ہیں، ٹھنڈا پانی اور مشروبات ہیں. جب کھانا سامنے آیا تو عبد الرحمن بن عوف اشرف مبشرہ صحابی ہیں، وہ رو پڑے اور کہا اللہ کی قسم ان کھانوں پہ اگر کوئی حقدار تھا تو مصعب بن عمیر تھا. اگر کسی کا حق تھا کہ اس طرح کی تواضع اس کی جاتی، اس کی قربانی اتنی بڑی تھی، تو وہ مصعب بن عمیر تھا. آج ہم کیا کرتے؟ اور پھر دیکھیے، میں کہا کرتا ہوں دو ابراہیم ہے مثال اس حوالے سے. پہلی دفعہ ذبح کرنے والا ابراہیم ہے جس کی سنت آپ پوری کریں گے. ابراہیم نے قربان کیا بیٹا، اللہ نے بیٹا بھی واپس کر دیا اور ساتھ سنت کے طور پر ذبح شدہ جانور بھی عطا کر دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے ساتھ خوشخبری بھی سنا دی، امامت کبریٰ اخریٰ بھی عطا کر دی، نبوت کا سلسلہ بھی عطا کر دیا، اللہ نے خلیل ہونے کا اعزاز بھی عطا کر دیا، بیت اللہ بھی بنوا دیا. اور بیت اللہ کی تولیت ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد ابراہیم کو اللہ نے بیت المعمور کی تولیت بھی عطا کر دی. اور وہاں میرے نبی نے دیکھا کہ صرف بیت اللہ کی تولیت نہیں، جو شیر خوار کم سن بچے ماؤں کے مسلمانوں کے مر جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جناب ابراہیم کی تولیت میں، ان کی کفالت میں چلے جاتے ہیں. ایک ابراہیم نے قربانی دی، اللہ نے عظیم بدلے عطا فرمائے. اور ایک اور ابراہیم بھی قربان ہوا لیکن وہ تم پہ قربان کیا گیا، شاید کہ تمہیں یاد ہو. اور یہ قربان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے اختیار سے اپنے بیٹے کی موت کو قبول کیا ہے. اور انہوں نے بدلہ کیا چاہا ہے؟ اس بیٹے کی قربانی. یہاں بیٹا ابراہیم ہے اور قربان کرنے والے محمد ہیں. اور قربانی کا بدلہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے بدلے میں کوئی مقام نہیں مانگا، آپ نے بدلے میں کوئی عظمت نہیں مانگی، اللہ سے کوئی بہت بڑا انعام نہیں چاہا. کیا مانگا ہے؟ آپ کی، میری، ہماری آنے والی نسلوں کی بخشش کا، نجات کا حق تسلیم کروایا ہے کہ اللہ میں بیٹا قربان کر سکتا ہوں لیکن امت کی سفارش سے دستبردار نہیں ہو سکتا. شاید آپ کو اس دفعہ قربان کرتے ہوئے میرے الفاظ یاد آئیں کہ تمہارے لیے تمہارے نبی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. تو قربانی کا تاثر اور قربانی کا تصور اور تمہارے دل کے جذبات کیا ہونا چاہیے؟ کس بات پہ فخر؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ عمل کرنے کے باوجود، 100% درست کرنے کے باوجود، سنت پر کرنے کے باوجود اور بار بار اور زیادہ تر کرنے کے باوجود بھی اسے یہ دھڑکا، یہ خوف لگا رہے اگر اس کے مالک نے قبول نہ کیا تو کیا بنے گا. ڈرتے ہوئے جب اس کی کھال تمہارے سامنے کھینچی جائے تو سوچنا، اگر تمہاری کھال کل کو کھینچی گئی تو کیا حال ہوگا. اگر آج اس کھال پر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، آج یہ آنکھیں اللہ کے سامنے روتی نہیں ہیں، تو کل جب ان آنکھوں کو سزا دی جا رہی ہو تو کیا بنے گا. یہ تصور اپنے اندر پیدا کرو. قربانی یہ ہے، قربانی کا تصور یہ ہے. یہ بڑے مدد سے قربانیاں کی، گوشت کھایا، پلاننگ کی، عورتیں بھی پلان کر رہی، گھروں کے کوئی چھری کانٹے لا رہا، منع نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنا انداز فکر دیکھیے. پلاننگ کر
رہے ہیں, فلاں دن فلاں ڈش کھائیں گے, فلاں دن فلاں ڈش کھائیں گے, فلاں دن اتنے لوگوں کو جمع کر کے ہم سب مل کر یہ کھائیں گے. اللہ اکبر. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی فکر زندہ ہو جائے. قربانی کھانے کے لیے تو نہیں ہے, قربانی تو قربان ہونے کا تصور زندہ کروانے کے لیے ہے. قربانی تو اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے. صحابی کے سامنے آیت مبارکہ کو پڑھا گیا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہمارا تصور, میں نے جیسے عرض کیا کہ جانور خرید بھی لاتا ہے, اللہ نے آسانی دی تو خریدا, پیسے دیے تو خریدا, اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اتنی ہمت توفیق اس مشکل مہنگائی کے دور میں عطا کی. بجائے اس کے بیسوں لوگوں کو شاہد بناتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے خرید کر لایا ہوں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خوش ہوتے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حلال مال دیا. حلال نہیں ہے تو خریدنے کی ضرورت بھی ہے, کہہ دو ذرا, حلال نہیں تو خریدنے کی ضرورت بھی, اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت بھی, حلال نہیں, رشوت کا, خیانت کا, چوری کا کوئی ضرورت نہیں قربانی کرنے کی. اگر قربان کرنا ہے تو اپنی روش قربان کر دے, اس حرام مال سے اپنے آپ کو دور کر لے, اور یہی قربانی انشاءاللہ تیری کافی ہو جائے گی. لیکن کون پرواہ کرتا ہے؟ لاتے وقت تصور زندہ کیجئے, حیات کا تصور درست کیجئے, اللہ کے لیے قربان ہونے کا تصور پیدا کیجئے. مال, وہ مال چاہے تو مال دے دو, اور وہ خواہشات چاہے تو ہیں, یہ مشکل ہے. وہ کہے زبان ٹھیک کر لو, کہا نا, بولو, کہا یا نہیں؟ اس نے کہا زبان کے چسکے سے اپنے آپ کو باہر نکالو, زبان ٹھیک کر لو. اس نے کہا اپنی آنکھ کو جھکا لو, آنکھ ٹھیک کر لو. اپنے سر کو جھکاؤ, سر کو ٹھیک کرو, دل کو جھکاؤ, تسلیم پر راضی ہو جاؤ, رضا پر راضی ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے امتحان آئے تب بھی راضی, مشکل آئے تب بھی راضی. آسانی ملے تو فخر و غرور کی ضرورت نہیں, تب بھی اس کا شکر ادا کرو. ہر لمحے پر تم جھکتے جاؤ. اللہ کے نبی نے بشارت دی, بشارت, ساتھ قسم اٹھائی, فرمایا اللہ کی قسم ہے جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا گراتا چلا جاتا ہے, اللہ اس کو اٹھاتا چلا جاتا ہے. اگر ایسا نہیں تو پھر آپ دیکھیے ذرا ہم کیا حاصل کر رہے ہیں. یہ مارا ماری ایک تہوار, کھانے پینے کی ایک رسم بنا دی, اور ان لوگوں کی فکر اور پرواہ نہ کی جو اس روز بھی اپنے گھر میں سبزی پکا رہے ہوں, اس روز بھی اپنے گھر میں فاقہ کر رہے ہوں, ان کی خبر ہی نہ دی. جاؤ, نکل جاؤ, بستیوں دیہاتوں میں نکل جاؤ. تمہارے پاس گاڑیاں اللہ نے دی ہیں, وسائل دیے ہیں, اس دفعہ میری مان کر آس پاس پڑوس کی بستی علاقوں میں چلے جاؤ, کچی بستیوں میں چلے جاؤ, مسلمانوں کے محلوں اور علاقوں میں چلے جاؤ. جاؤ دیکھو وہاں لوگ کس طرح کے حال میں رہتے ہیں. قربان کرو, نہ کھاؤ, کیا فرق پڑے گا, تھوڑا کھا لو, چلو بڑا مبارک گوشت ہے, تھوڑا سا کھا لو, باقی قربان کر دو. اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ تم نے کیا کیا ہے. کہ اگر لوگوں کو گواہ بناتے پھرتے ہو تو میں نے تمہارے سامنے حدیث سنا دی نبی پاک کی. جو شخص شہرت کے لیے عمل کرتا ہے, عمل اس کا مشہور کرنے دیا جاتا ہے, لیکن کل کو اجر نہیں ملے گا. ابراہیم نے اللہ کو خبر کی ہے, اللہ کو پتا ہے, بیٹے کو بھی پتا نہیں تھا, راستے میں اس کو بتلایا ہے, بیوی کو نہیں بتایا, کسی کو خبر نہیں ہونے دی, کوئی شاہد اور گواہ نہیں. اللہ نے ابراہیم کے اخلاص والا عمل پوری دنیا میں ایک ایک سر تک پہنچا دیا ہے. پہنچا یا نہیں پہنچا؟ ابراہیم مشہور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لیکن ابراہیم کی چاہت یہ نہیں تھی. اپنے آپ پر غور کیجیے. آخری بات,
قربانی آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ اللہ کی بخشش کو سمیٹنے کی کوشش کریں. یہ جو قربانی کے بالوں کے برابر اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کو اپنے سامنے سجا لیجیے. اجر و ثواب. ایک وہ حاجی ہے نا اس دنوں میں، وہ ماشاءاللہ مکہ میں موجود ہیں، اگلے 2 روز بعد وہ مینا چلے جائیں گے. حاجی بھی قربان کرتا ہے نا، وقت قربان کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اور کتنا مبارک سفر ہے. قربانی کا سفر مبارک ہی ہوتا ہے. گھر سے چلتا ہے، قدم قدم پر اللہ اس کو برکتوں سے نواز دیتا ہے، مغفرتوں سے نواز دیتا ہے. قدم قدم پر، سواری پر ہے تو بھی، جہاز پر گیا تو بھی، پیدل گیا تو بھی، ایک ایک قدم پر اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. اور جب وہاں دھوپ میں سڑتے جلتے ہوئے موسم میں اپنے رب کے سامنے گرد آلود ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ جلد ہمیں بھی موقع عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کی بارگاہ میں پیش ہوں، ہم بھی ان سخت مشکلوں کو اپنے بدن پر گزاریں، ہم بھی وہاں ہوں اور اس کے سامنے عرفات کے دن کہہ رہے ہوں کہ اللہ ہم تیرے سامنے پیش ہو گئے، ہمیں معاف کر دے. یہ بخشش بڑی چیز ہے. اس بخشش کو حاصل کرنے کے لیے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. آپ بھی جب اپنے مال کو قربان کر رہے ہوں، جب اپنی جان کو قربان کر رہے ہوں، اپنی خواہشات کو قربان کر رہے ہوں، تو اللہ کی رضا کی خواہش کیجیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے. فخر و غرور سے نکلیے. میں دیکھتا ہوں، یقین جانیے معذرت کے ساتھ، اکثریت دیندار لوگوں کی فخر و غرور پر مبنی قربانی ہے، غرور پر مبنی قربانی ہے، تکبر پر مبنی قربانی ہے، دوسروں کو بتلانے اور جتلانے کے نام قربانی رکھا ہے. قربان ہو جائیے کس پر؟ جس نے سبق دیا ہے. اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. کس کے لیے؟ اگر بدنی عبادت ہے تو کس کے لیے؟ اگر مالی عبادت ہے، قربانی ہے تو کس کے لیے؟ جینا ہے تو کس کے لیے؟ اور موت آئے تو کس کے لیے؟ لا شریک لہ وبذالک امرت. اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریے ہمیشہ تیرے سوا کوئی دوسرا، تیرے سوا کسی دوسرے کو راضی کرنے کی مجھے فکر، تیرے سوا کسی دوسرے کو دکھانے کا مجھے چاہت. جب آپ اس طرح سے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اپنا سر جھکاتا ہوں. میں لوگوں کے سر نہیں دیکھوں گا کہ اٹھے ہوئے کہ جھکے ہوئے، میں تو اپنے سر کی فکر کروں. انا اول المسلمین، میں تسلیم کرتا ہوں، میں جھکتا ہوں، میں تیرے سامنے عاجز ہوتا ہوں، میں گرتا ہوں. اور جو اس کے سامنے گر جاتا ہے، نبی پاک نے قسم اٹھا کر کہا اللہ اسے گرنے دیتا. آپ کے سامنے ہے نا لوگ. یہ ابھی پچھلے ہفتوں میں واقعات ہوئے نا، 400 لوگ آپ کے ملک کے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے لیے لاکھوں روپے دے کر، یہ تصور ہے، پتہ نہیں یہ کس نے ہماری تربیت کر دی. چوری چھپے انلیگل کام کرتے ہوئے، خودکشی کا سودا کرتے ہوئے مارے گئے. دعا کروں کیا کروں؟ میں نے کچھ نہیں کہا. اس پورے 1.5 ہفتے میں نے کوئی پوسٹ، کوئی خبر، کوئی چیز شیئر نہیں کی کہ میرے نزدیک یہ خودکشی ہے. قرآن نے کہا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. ایک طبقہ وہ ہے، اب 4-5 دن سے مسلسل سن رہے ہیں کہ 2 باپ بیٹا پاکستان سے 15 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اس عذاب شدہ جہاز کو دیکھنے گئے. کیا کہوں تمہیں؟ تمہارے لیے دعا کروں؟
یا اپنی قوم کو کہوں ہوش کے ناخن لو. تمہارے نبی نے، یہ حاجی جائیں گے نا تو حاجیوں سے کہا جب وادی محسر سے گزرو تو تیز گزرنا. اللہ کے رسول کیوں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ابرہہ نہیں دیکھا، ابرہہ پر برستے ہوئے کنکر نہیں دیکھے. فرمایا یہاں ابرہہ کو سزا ملی، یہ غضب، اللہ کے غضب و عذاب کو، عقاب کو نازل ہوتا دیکھنے والا علاقہ ہے، یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ.